اماں، آپ کے بیٹے کا منی آرڈر آیا ہے۔ ڈاکیے نے اماں کو دیکھ کر سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اماں کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں جو اینک اتار کر صاف کرتے ہوئے صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، ذرا پہلے میرے لال سے بات کروا دو۔ اماں نے امید بھری نظروں سے ڈاکیے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اماں کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اماں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹے سے ہر بار آپ کی بات کروا سکوں۔ مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط اور پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں۔ ڈاکیا اماں کو اپنے وقت کی اہمیت اور خود کی مصروفیت کی دلیل دینے لگا، لیکن بوڑھی اماں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کسی بچے کی طرح ضد و اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، بس تھوڑی دیر کی تو بات ہے، گفتگو کرنے سے کون سا دن گزر جائے گا۔ اماں، آپ ہر بار مجھ سے بات کرنے پر اصرار نہ کیا کریں، مجھے بڑے افسروں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکیا نے اماں کو پیسے دینے سے پہلے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لیں اماں، بات کریں لیکن زیادہ بات نہ کریں، پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل اماں کے حوالے کیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اماں اپنے بیٹے سے 1 منٹ فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو گئیں۔ اس کے جھریوں والے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ 1000 روپے اماں، یہ کہہ کر ڈاکیا نے 100 کے 10 نوٹ اماں کی طرف بڑھا دیے۔ اماں نے پیسے گنتے ہوئے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا ہوا ماں، یہ 100 روپے رکھ لو بیٹا۔ کیوں اماں؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہر ماہ میرے بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں کو لانے کے علاوہ تو میرے بیٹے سے میری بات بھی تو کرواتا ہے نا، اس میں خرچہ تو ہوتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہیں۔ ارے نہیں اماں، رہنے دو۔ وہ لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن اماں نے زبردستی 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے اور وہ وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اماں جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، وہ بھی ڈھیروں دعائیں دینے کے بعد اپنے مکان کے اندر چلی گئی۔ ڈاکیا وہاں سے چند قدم ہی بڑھا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بستی میں اس کے جاننے والے کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ غنی بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو چائے کی دکان چلاتا ہے۔ بھائی، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ابھی دکان پر ہوتے ہیں۔ میں آج یہاں تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ غنی بھائی کی نظریں ڈاکیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں پوچھو بھائی۔ بھائی، ہر مہینے ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا بھائی؟ ڈاکیا غنی بھائی کی سوالیہ نظروں کا سامنا کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ہر ماہ تم اپنی جیب سے پیسے اس اماں کو دیتے بھی ہو اور مجھے بھی کہتے ہو کہ میں ان کا بیٹا بن کر ان سے فون پر بات کروں۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں بہت دنوں سے مغالطے میں ہوں، مجھے آج اس پہیلی کا حل بتاؤ۔ غنی بھائی کا سوال سن کر ڈاکیا کچھ دیر تک ہچکچاتا رہا، جیسے اچانک کوئی بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے وضاحت کر دی، میں یہ پیسے ان کو نہیں دیتا، میں اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ ڈاکیا کی بات سن کر غنی بھائی حیران رہ گئے، مگر یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں وہی تو بتا رہا ہوں۔ ڈاکیا غنی بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا، ان اماں کا بیٹا کہیں باہر کمانے گیا تھا اور ہر ماہ اپنی ماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر بھیجتا تھا، لیکن ایک دن منی آرڈر کی بجائے اس کے بیٹے کے ایک دوست کا اماں کے نام خط آیا۔ اسی خط میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ غنی بھائی کا تجسس دگنا ہو گیا، لیکن ڈاکیا نے اپنی بات پوری کر دی۔ ان اماں کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی جو ہر ماہ روپوں سے زیادہ اپنے بیٹے کی خیریت کی امید رکھتی ہے۔ میں ہر ماہ ان کا منی آرڈر لاتا ہوں اور تمہیں ان کا بیٹا بنا کر بات بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کا بیٹا تو زندہ نہیں رہا، لیکن میں نے ایک ماں کا بھرم زندہ رکھا ہے۔ میں بھی اپنی ماں کو ہر ماہ 1000 روپے بھیجتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب اماں بھی کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر اس ڈاکیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہی پیسے اب میں اس بوڑھی اماں کو دے دیتا ہوں جو اپنی ماں کو بھیجا کرتا تھا، اپنی ماں کے ایصال ثواب کی نیت سے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پیسے میں اپنی ماں کو ہی دیتا ہوں۔ غنی بھائی اس ڈاکیے کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور اسے احترام بھری نظروں سے دیکھتے
دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہوا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی نیکی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نام پر کسی غریب کی ضرور مدد کر دیا کرو۔